الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. سورہ کی ابتدا یعنی کہف کی، سورۃ الکہف کی حمد باری تعالیٰ، توحید کے دلائل و مسائل اور انسان کی خلقت کی غرض و غایت، اس دنیا کی زندگی کی اصلیت اور انسان کو اس دنیا کی زندگی کے سے جو جوڑ اور رابطے کی غرض، اس کی وضاحت کے بعد ایمان سے پرجوش دنیا کی ہر قسم کی طاقت اور دباؤ کی پرواہ کیے بغیر، جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر، ایمان کی حقیقت کو سمجھ کر ایمان پر باقی رہنے کے لیے، باقی رہنے کے ارادے سے اپنی ہر سانس صرف کرنے کا تہیہ کر کر ایک فریق ایسے اللہ کے بندے دنیا میں ہر وقت گزرے ہیں، ہمیشہ ایک فریق خاص طور پر جن کے واقعے میں عجائبات قدرت کے کئی پہلو موجود ہیں. قدیم زمانے سے بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ان اصحاب کہف کی تفصیلات چاہتے تھے، واقعے کی تفصیل لو، کلام پاک کی حقیقت اور کلام پاک اللہ جس پر نازل ہوا ہے ان کی صداقت اور تصدیق کے لیے حجت، ان تمام چیزوں کی تفصیل بتائی گئی، جس میں ہر پہلو میں ایمان سے جڑا ہوا پہلو کیا ہو سکتا ہے اس کی وضاحت کی. یہ بات واضح رہے، قرآن میں جتنے واقعات ہیں جس کو ہم واقعات کہتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس قسم کی تفصیل نہیں ہے. لیکن واقعات میں کسی سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ پہلو ضرور ہے. بس اس مناسبت سے واقعات اور قصے بھی کلام پاک ذکر کرتا ہے، لیکن عام انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ بات نہیں ہے. قرآن جو اس واقعے کے اندر صرف اسی جھلکیوں کو پیش کرتا ہے جس جھلکی سے ایمان کی حقیقت جڑی ہوئی ہو. دوسرے یہ مسئلہ آسان کرنے کے لیے تمہارے لیے جو مسائل پیش کیے گئے ہیں، تمہارا رب جس غرض سے تمہیں پیدا کر کر جو ذمہ داریاں لگائے رکھا ہے، اور زندگی کے معاملات کو اچھے اور برے میں تقسیم کر دیا، اس نے جس غرض سے جو راستہ بتایا اس کو اختیار کرنا، اس کو ایمان اور اس کو عمل صالح، وہ نیکی، اچھائی، اطاعت، فرمانبرداری، دنیا کی زندگی میں خیر و برکت کا باعث، آخرت کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم ہوں گی. بس یہ پہلو ذکر کرنا ہے. لیکن فطری طور پر انسان صرف دنیا اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ بیٹھتا ہے، اس میں منہمک ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اس تفصیل کے بعد پھر آج کے ان آیتوں سے مستقل ایک رکوع پر مشتمل کئی آیتوں پر
اس امت سے بہت 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 پہلے کا واقعہ. واقعے سے مراد کیا ہے؟ ایمان والا پہلو ذکر کرنا ہے، لیکن کسی نہ کسی فرد یا افراد سے جڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام واقعہ ہے. اور واقعات جو ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی ایک واقعہ ہے. روز مرہ جو کچھ اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ واقعہ ہے. واقع ہونے والی چیز کو واقعہ کہتے ہیں، واقع ہونے والی چیز کو حادثہ کہتے ہیں، واقع ہونے والی چیز جو واقع ہو چکی ہے اسی کو قصہ کہتے ہیں. لیکن قابل تذکرہ جو نمونہ بن جائے سب کے لیے، عام آدمی سے جڑا ہوا نہیں رہتا. کوئی نہ کوئی خاص تعلق ان افراد کا قوموں کے ساتھ رہتا ہے. چاہے خاندانی اعتبار سے بڑھے، طاقت و قوت کے اعتبار سے بڑھے، یا اقتدار کے اعتبار سے بڑھے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے. انسان گنتی کر نہیں سکتا اتنے افراد آئے اور گئے اور ہم موجود ہیں. ہر لمحہ ہر سیکنڈ دنیا کے لحاظ سے دنیا میں وجود پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ وجود دے رہے ہیں، تو دوسری طرف سے کسی کے وجود کو ختم بھی کر رہے ہیں. تو سب کی تفصیل کیوں نہیں، لیکن سب کو بتانے کے لیے کسی ایک ہی کا ذکر کیوں؟ تو اس آیت کی ابتدا ایک واقعے سے، اس کا پہلو دوسرا ہے. یہ وہ پہلو ہے ہر وقت ہر زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی، بلکہ آج کے دن بھی، آج کے وقت بھی ہر چیز اس کے اوپر اطلاق ہے. کم و بیش انسان اس کے اندر مبتلا ہے. فکر اپنی مرضی پوری ہو جائے، فکر میری زندگی بن جائے، فکر میرے مسائل پورے ہو جائے، فکر جب تک بھی چلتی ہوں گی زندگی میں صاحب مکان بن جاؤں، فکر صاحب مکان ہو تو اچھا عمدہ مکان والا بن جاؤں، جب مکان ایک ہے تو اور مکان والا بن جاؤں. میں غیر سواری کے ہوں، فکر میں کم سے کم چھوٹی سواری کا مالک بن جاؤں. کہ جب ہو تو پھر فکر اچھی سواری کا ہو جائے. جب یہ ہے ایک سواری کام نہیں، کم فاصلے کے لیے ایک سواریاں ہو، دور فاصلے کے لیے الگ سواریاں ہو. جب یہ سب کچھ ہو تو میری ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے لیے خدمت جو لی جا سکے، اس زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے جو چیز ممکن ہو سکتی ہے میں اس کا مالک بن جاؤں، شان و شوکت مجھے مل جائے. اب جائزہ لے لے ہر انسان ہر زمانے کے لیے. کوئی زبان سے نبی کہے، دل و دماغ کے پر چھایا ہوا ہے، جد و جہد اسی کے اندر ہے. اس کے لیے کوئی بھی چیز آ جائے رکاوٹ، اس کی پرواہ نہیں. اس کو ہٹا دوں، اس کو ختم کر دوں، اس کو مار دوں، اس کو جھوٹا قرار دے دوں، اس پر الزام لگا دوں، میری چلے، میں شہرت اور شہرہ میرا رہے. اور فکر کرنا کیا ہے؟ قرآن اسلام ایک فکر دیتا ہے، جو بھی کرو، جو کرتے ہیں وہ دراصل یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے. باقی رہنے والی بات کرو جس میں تمہارا وجود ہمیشہ رہے، تمہاری ہر تمنا پوری ہو، نہ تکلیف ہو، نہ مشقت ہو، نہ دشمن ہو، نہ کسی کی بری نظر لگے، آئی ہوئی خوشحالی اس میں تبدیلی بھی نہ ہو، فنائیت بھی نہ ہو.
یہ پہلو آج کے ان آیتوں میں ہے۔ حکم، تعلیم، احکام کے طور پر، عقیدے کے طور پر، یہ ساری چیزیں پورے کرے، لیکن ان چیزوں میں نمونے بھی پیش کیے۔ تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ تمہاری تکلیف، تمہاری طاقت، استعداد سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس جیسے پیام کو اللہ کے بیسیوں بندوں نے قبول کیا ہے۔ جب قبول کیا ہے، اقرار کیا ہے، تو دل سے کیا ہے۔ تم زبان سے کہتے ہو، بیان کرتے ہو، لکھ دیتے ہو، ایسا نہیں۔ جو کہتے ہو وہ کرتے ہو، جو کرتے ہو وہ کہتے بھی ہو۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مستقبل حقیقت کو جانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، مشاہدے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ اس عالم سے تعلق نہیں، اس عالم سے تعلق ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ تمہیں ایمان کی حقیقت، ایمان پر باقی رکھ کر مومن بندہ بن کر رہے اس دنیا میں، بحیثیت ایمان جیے، بحیثیت ایمان اور ایمان کے ساتھ مرے، بحیثیت مومن خبر سے اٹھے۔ اور اس ایمان پر باقی رہنے کی انعامات کی بارش تم پر ہو جائے اور ہمیشہ رہے۔ یہ افراد کا تعلق اس امت سے نہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی رہا ہے، اس پیام کو عملی نمونہ بنا کر پیش کرنے کے لیے طریقوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا، عقیدے میں نہیں، ایمان کے تقاضے والے چیزوں میں نہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں بات۔ وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ سارے احکام، ایک ایک چیز، سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حکم، ہر چیز بواسطے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو، پھر آپ کے ماننے والوں کو، اس لیے خل کے ساتھ تذکرہ ملے گا، جو بھی حکم جاری کرنا ہوگا اتفاق سے۔ اردو میں بھی یہ عربی لفظ مستعمل ہے، ضرب المثل، یہ عربی کا لفظ ہے، وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اے ضرب المثل۔ لیکن اردو میں کیا معنی بھی ہے، کسی نمونے کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، چل پڑا ہے، لیکن وہ معنی نہیں۔ ضرب المثل ایک نمونہ پیش کرنا۔ یہ ساری ذمہ داری نبی آپ کے اوپر ہے۔ وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، لہٰذا اے آپ نبی، آپ ان انسانوں کے روبرو ایک مثال، نمونہ پیش کر دیجئے دو افراد کا۔ اس چیز کو آپ بھی نہیں جانتے، وہ زمانے ماضی کی قدیم سے قدیم تر چیز ہے، اس کی حقیقت ہم بتائے دیتے ہیں۔ اور نبی کا معنی خود یہ ہے، غیب کی خبریں بتانے والا، اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں۔ تو دو افراد کا نمونہ پیش کر دیجئے۔ یہ دو افراد تھے، جیسا کہ بتایا، واقعہ بنتا ہے، ہر انسان کے ہر سانس میں، ہر پہلو میں واقعہ رہتا ہے، لیکن قابل نمونہ نہیں رہتا، نہ لیتے ہیں اس کو۔ مخصوص افراد کے ساتھ جڑ جاتی ہے بات، وہ نمونہ بن جاتا ہے۔ بات کو فرد سے ہٹا کر دیکھو، یہ تو ہوتے رہتا معمولی بات ہے۔
فرد خاص کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھو، بڑا بن جاتا ہے۔ یہ دو افراد رشتے میں جڑے ہوئے تھے، ایک خون تھے، ایک باپ کی اولاد تھی۔ باپ آدمی نہیں تھا، عام آدمی نہیں تھا، باپ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، صاحب اقتدار و مملکت رکھتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے دو بیٹوں میں وراثت کے طور پر جو چیز آئی بشکل دینار، سونے کے سکوں کی شکل میں 8,000 دینار ملے۔ آج کے زمانے سے نکل کر سوچنا پڑے گا آپ کو۔ 1973 72 تا 74 کے درمیان میں میں نے خود 160 تا 170 روپے میں 1 تولہ سونا خریدا ہوں، اور پیچھے چلے جائیے آپ، دور آصف جاہی مملکت عثمان علی بادشاہ کے زمانے میں بھی اس کے پاس کا سپاہی ماہانہ اس کی حکومت کے سکے کے لحاظ سے 1 روپیہ تنخواہ گھر چلاتا رہا۔ اتفاق سے 7 بیٹے، معروضہ پیش کیا کہ میرے لیے جینا، زندگی گزارنا دشوار ہے سرکار، تو اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بچوں کی تفصیل سنا تو 7، تو کہہ دیا آج سے تیری ہر مہینہ تنخواہ، جو کہ 7 بچ رہے 7 روپے تنخواہ تیری جا۔ وہ امیر بن کا۔ اب ایسا پیچھے پلٹے تو واقعے سے جوڑ بتانا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں 4 کروڑ بھی ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہیں 4,000 دینار دونوں بھائیوں کو ملے، 4,000 دینار اس کو، 4,000 دینار اس کو۔ ان میں سے ایک ایمان اور ایمان کے حقیقت سے جڑا ہوا ہے، دنیا کی زندگی کے ہر پل کو آخرت ایمان عقیدہ یہ ہے، دنیا کی ہر چیز سے، اپنی زندگی کے ہر ادا سے، اس کے ساتھ سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ذریعے سے اس کی فکر اور سوچ آخرت ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، فرد ہے اس دنیا کا۔ تو اس زندگی سے آخرت کا جوڑ رابطہ کیسے ہے؟ اور دوسرا بھائی ہے، پہلے کا نام ہے یہودا، دوسرے کا نام ہے قطروس۔ یہ دنیا کیسے جمانا ہے، شان کیسے جتانا ہے، شہرت، خدمت اور خدمت کرنے کے لیے سارے سیدھے الفاظ میں اس دنیاوی زندگی کو یا زندگی سے انجوائے کیسا کرنا ہے، بس اس کے اندر ہے۔ یہ پہلو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہے، پرسنٹیج الگ الگ ہے، پرسنٹیج الگ الگ۔ اس طرح فلاں خاص واقعہ ذکر کر کر انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو سوچے، غور کرے۔ تو اس بھائی نے جو ایمان کی حقیقت سے جڑا ہوا تھا، وہ 4,000 دینار 4,000 دینار 1966-66 کے اندر صرف 1,500 روپے میں دودھ بولی کے پاس لوگوں نے منایا، سمجھایا۔ 200 گز سے زیادہ زمین، چھوٹا بنا ہوا گھر، صرف 1,500 میں رجسٹری کر لیجیے۔
میں نے خواہش کی تکمیل کے لیے کبھی نہیں زندگی میں، بڑی مشکل سے وطن سے پیسے منگوایا، اس مسجد کی سیادت سے، قیادت سے جڑی ہوئی ایک شخصیت تھی کمال کی، وہ میرا پیچھا کر کے کہنے لگے برباد کیوں کرتے ہو خرید کے زمین، میں اس میں کیسے تجارت کر کے آپ کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ پانچوں نماز میں بیٹھنے والی شخصیت، پھر مسجد کے انتظام میں نگرانی سنبھالنے والی شخصیت، پورے الٹا لے کر کھا گئے۔ میں نے کسی مقامی پر سے کبھی شکایت نہیں کیا، میں کوئی دن نہیں چھوڑا ان کے گھر کو کھٹکا مارتا ہی رہا، سالوں گزار دی، اس طرح بھی بربادی آتی۔ بتانا یہ تھا کہ اسی طرح اس کو 4000 جو دینار ملے، اس نے لے کر 1000 دینار کی زمین خریدا، تو اندازہ لگائے کتنی تھی زمین۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس نے اپنی زمین میں اس سے کیا کیا کیا۔ یہ دوسرا بھائی جو دنیا سے جڑا ہوا تھا، 1000 دینار کی زمین بے حد و حساب۔ دنیا میں جینا، دنیا میں آباد رہنا کیسا ہے، اسی کے اوپر دماغ کام کرا۔ بڑے بڑے 2 باغات کا مالک بنا، جو اسی کے اوپر مر مٹتا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ بندہ جو چاہتا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس کو اس لائن میں پورا مدد کرتا ہے، جو اس لائن پہ جاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، پر چاہنے والی ذات اس نے اعلان کر دیا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے، قدسی کا مطلب قرآن، لیکن قرآن میں شامل نہیں کرنا چاہیے، انا عند ظن عبدی بی، آج جو ہونا چاہتے ہیں کرنا کون ہے؟ آپ کو رکھنے والا ربش ہے نا۔ میرے بارے میں جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے جو بندہ، میں اس کے ساتھ وہ پورا کرتا ہوں۔ تو 2 باغات کو بنا کر باغات کو بھی عمدہ قسم کا کیا، زمین کا اس جانب کا حصہ، اس جانب کا حصہ، حتیٰ بارڈر پورا کھجور کے درختوں کے ساتھ گھیر دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس کی فکر کو بھی پوری کیا، ہر درخت سرسبز و شاداب، موجود رہنے کے اعتبار سے، پھل دینے کے اعتبار سے، پھلدار چیزیں بھی ہو گئیں، باڑ بھی بن گئی۔ پھر اس کے بعد کھجور کے باغ سے آباد کر دیا، پھر دونوں باغوں کا بھی کا بڑا حصہ زراعت اور کاشتکاری کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بھی نقصان نہیں، پانی کی قلت، حاسدوں کی نظر، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چاہت دنیا نے پوری دنیا عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر ہے۔ 2 لوگوں کا واقعہ، ہم نے سے ان میں سے ایک فرد کو 2 باغ دے دیے، یہ دوسرا جو خطروس ہے۔ انگوروں کی جو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں، شاید 50 سے زیادہ قسم کا انگور ہوتا ہے، 50 سے زیادہ اقسام کا انگور ہوتا ہے، قریب 100 اقسام کے کھجور ہوتے ہیں، اور یہ اقسام کا سلسلہ بڑھنے لگتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، گھٹتا نہیں۔ ہر قسم کے انگور کے درختوں کے ساتھ پورا احاطہ کیا ہوتا اس باغ کو، نسل کھجور کے درختوں کے ساتھ، ان تمام کے درمیان میں شاندار زراعت باری کھیتی۔ اللہ نے بتایا کہ دنیا کتنی دی تھی، ارے کتنی بھی لینے کے بعد کرو گے کیا؟
تمہاری حیات باقی رہنے والی ہے تو الگ بات ہے، سمجھو اس کو، یہ سمجھاتا ہے میں. یہ دونوں کے دونوں باغات آتا تو رہا، پھل، میوہ، اناج، غلہ، کبھی کمی نہیں، برابر فصل ہوتی، اتنے اتنے چھوٹے برابر. کہ فوراً دے کے لیتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ، جو دے تو دے گا. زمانہ چھوڑتے ہیں، آزمائش رہتی ہے. ہر انسان کا حل یہ ہے، فلم تظلم منہ شیئا، اس بات سے کبھی بھی ذری برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ایسا ہوگا، نقصان ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، فصل کم ہو گئے، سب کبھی شکایت دیے. آج بھی دنیا میں دے رہے اللہ، دنیا کا جڑے ہوئے چل رہی ہے کاروبار، ہر ایک کی لائن الگ الگ ہے. باغ کا وجود یہ سب کچھ ہونے کے لیے کب؟ مسئلہ ہے پانی. اور ان دونوں باغوں کے درمیان سے ایک نہر کو بھی جاری کروا دیا ہم نے، یعنی آسان کر دیا، نہر جاری ہوگی، سب ہوگی، پانی کی کبھی کمی نہیں، کبھی کمی نہیں. زمانہ گزرتا رہا. وہ کہاں لہو ثمر، اس کے لیے تو پھل ہی پھل ہے. دوسرا بھائی تھا وہ ایمان سے جڑا ہوا، انہیں 4,000 میں سے 1,000 دینار سے یہ کرا. واقعے کا دوسرا پہلو یہاں پر نہیں تو تفاصیل روایتوں سے ہے. پھر 1,000 دینار سے 1,000 عورتوں کو شادی کر کے رکھا. پھر 1,000 دینار سے غلاموں کو، نوکر چاکروں کو سارے کام انجام دے سکیں. خرید لیں بس، محنت مزدور سب لانا ہے، رکھنا ہے بس. اس طرح جتنے ضروریات زندگی تھے پورے پیسے اس میں لگایا. آج بھی انسان لگاتا ہے، جس کو انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، کرتا ہے، کر رہے ہیں. ادھر لگا، ادھر لگا، یہ بھی کرو، چلو یہ بھی لگے، کاروبار میں شریک کریں گے، اس میں آئے گا، وہ کریں گے، اس میں آئے گا، وہ کریں گے، کرتے رہتا. کرنا منع بھی نہیں. کرو، ایمان کے ساتھ جوڑ دو اور جڑ جاؤ، یہ تعلیم پاؤ. لیکن دوسرا تو یہ اس دنیا میں آگے نکلا ہوا، اب یہ اپنی زندگی کے حقیقت کو سمجھا ہوا. یہ حوالہ دے کر 4,000 میں سے 1,000 دینار کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ یہ میرا ساتھی، میرا بھائی 1,000 دینار سے 1,000 دینار سے اتنی بڑی زمین خریدا ہے. میں یہ تیری راہ میں تیرے واسطے سب کر دیتا ہوں اس عنوان سے. مجھے یہاں کی زمین نہیں چاہیے، وہ جنت کی زمین اس کو یہ کرتے ہیں. انہیں 3,000 کا ذکر تھا اور 14,000 جو تھا اتنے مکانات بناتا سیکھوں. ظاہر ہے 1,000 افراد تو خادمین ہیں، ان کا رکھنا ذمہ یہ 1,000 عورتوں کا شوہر بنا ہوا ہے. بلکہ 1,000 گھروں پر مشتمل ایک بڑی کالونی بنا ڈالا. اس نے کیا کیا؟ وہ 1,000 مجھے جنت کے اندر اتنے گھر بنا ہے رب، دعا کر کر پورے 1,000 لے کر غربا میں، مساکین میں، محتاجین میں تقسیم کر دیا. خلوص کے ساتھ خلوص کو بانٹ دیا. خلوص کہتے ہیں پیسہ. پھر 1,000 کو یہ کہہ کر، اے رب اس نے تو اپنے ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے غلام اور باندیوں کو خریدا ہے، مجھے جنت کے اندر غلام، خادمین یہاں کے نہیں وہاں پر ہونا، مجھے میں اس راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. پھر 1,000 عورتوں سے شادی کیا ہے، مجھے یہاں کی عورتیں نہیں چاہیے،
مجھے 1000 حوریں جنت میں چاہیے، اس کے اوپر 1000 خرچ کر دیتا ہوں۔ آخر کے 1 لاکھ پھر تیری رضامندی کے لیے، آخرت میں میری حیات ابدیت کے لیے، تیری رضا کے لیے یہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، 1 پیسہ بھی میرا۔ متوکلانہ زندگی شروع کی، جھجکا نہیں۔ نوبت یہاں تک بھی آئی، کبھی راستے میں بیٹھ جاتا، مانگتا نہیں، مل گیا تو کھا لیتا۔ ابھی اپنے خادموں کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اپنی پراپرٹی اس کی طرف جا رہا تھا، یہ بیٹھا ہوا دیکھا، ضرورت اس قدر ہو گئی۔ اور میرے دوست کہا، حقیقت میں بھائی پن والی کیفیت اس کو نکال دیے، ساتھی والی کیفیت کے ساتھ قرآن ذکر کیا، تو اپنے ساتھی سے ذکر کیا، کچھ حاجت روائی تو کرتے۔ اس نے کہا تو وہ 4000 جو ملے تو کیا کیا؟ اس نے تفصیل سنا دیا۔ اس نے کہا کہ تو نے غلط کیا، ایسے غلط سوچنے والوں کو کون مدد کرے گا؟ چل، یہ سمجھ میں آیا اس کو۔ پھر ایک بار کہا کیا، اچھا میرے ساتھ تو چل، باغ کو لے چل۔ اب یہ اگلے لفظ سے یہ باغ کو لے چل کر جو تفصیل ہے اور کئی پہلو ہیں جو کہ کئی آیتوں کے ساتھ ہے، اب تفصیل سنانے لگا، تو پھر اس طرح سے واقعے کی نوعیت پھر نتیجہ نکل کر آئے گا بعد میں۔ سبحان اللہ۔